نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو بزرگو، کائنات کے بادشاہ نے ہمیں ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا جس میں ہم سے جتنا ہو سکا اللہ قبول فرمائے، جتنے نیک اعمال ہم سے ہو سکے ہم نے کر دیے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ لیکن اس پر بس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ نیک عمل میں لگے رہنا چاہیے، مسلسل استقامت کے ساتھ۔ اگر گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ مسلمان کی شان میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اس پر ڈٹا رہے، مصر رہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ ہے اور اس کو وہ معاف نہ کر سکے۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اب اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہمیں، اس مبارک مہینے کے بعد ہمیں چاہیے ہم مسلسل نیک اعمال میں لگے رہیں، جتنا ہم سے ہو سکے اپنے آپ کو برے اعمال سے دور کریں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ اپنے ان نیک اعمال پر گھمنڈ نہیں کر لینے چاہیے، بس میں نے اتنے نیک اعمال کیے ابھی مجھے بس نہیں۔ نیک عمل کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونی چاہیے، پتہ نہیں یہ نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوئے نہ ہوئے، پتہ نہیں میرا کیا حال بنے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 ہزار شاگرد ان کے درس میں بیٹھے رہتے تھے، ان کا درس سنتے تھے، ان کا درس لکھتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت آ گیا، چارپائی پر تھے، تو اپنے شاگردوں کو حکم دے دیا کہ مجھے نیچے زمین پر لٹاؤ۔ شاگرد حیران ہو گئے، حضرت استاد محترم کیا حکم ارشاد فرما رہے؟ خیر، حکم کی بجا آوری فرمائی۔ جو ہی جب حضرت کو نیچے زمین پر لٹھایا گیا تو حضرت اپنے سفید داڑھی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے، یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ کیا سبق ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ رہے، یا اللہ میں نے اتنی احادیثیں پڑھائی، اتنے میرے زیادہ طالب علم ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، نہیں۔ فرمایا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو اللہ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی نیک عمل کی، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ معافی طلب کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، یا اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ ایسے کریم ذات ہے، ایسے مہربان ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو بڑا نافرمان تھا۔ اتنی نافرمانیاں اس سے ہوئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمایا، موسیٰ میرے فلان بندے کو بتلا دو کہ تو نے اتنی میری نافرمانیاں کی، میری زمین کو گویا نافرمانیوں سے بھر دیا، اب تمہاری بخشش نہیں، تمہیں میں اپنے عذاب والی جگہ جہنم میں ڈال لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بتایا، پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا۔ ہمارے ہاں اگر ہوتا ہمارا اس دور کا تو کیا کہتا؟ الیاذ باللہ خاکم بد، بس جب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں کیا کروں، اس طرح کے الفاظ نہیں میرے دوست۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو جاؤ۔ وہ اٹھے، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، بالکل جنگل کی طرف نکلے، اور جنگل میں تنہا اللہ کو مناتے رہے، الہا و زاری کرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا کوشش کر لی، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ یا اللہ اگر آپ مجھے نہیں بخشو گے، مجھے عذاب دے دو گے، تو جن لوگوں کو آپ جہنم میں ڈال رہے ہو، جن لوگوں کو
آپ جہنم میں ڈال رہے ہو، وہی عذاب آج مجھے دے دیجیے، ان کو بچا لیجیے۔ سبحان اللہ، پوری امت کا بیڑا اٹھایا، پوری امت کے لیے غم فکر کر لی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس بندے کو کہہ دے کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ یا اللہ کیا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے ایسی دعا مانگی جس سے میری رحمت جوش میں آئی۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے نیک عمل پر گھمنڈ نہیں کر لینی چاہیے، اور صرف اس پر بس نہیں کر لینی چاہیے کہ بھائی بس اپنے لیے مانگے، نہیں، اپنے ساتھ پوری امت کے لیے مانگتے رہا کریں۔ پوری امت کا غم، پوری امت کا درد، فکر، کڑن دل میں لیے پھرتے رہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے، میری اونٹ کو میں وقت پر گھاس، چارہ، پانی وغیرہ سب کچھ دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی رات کو یہ اتنی آوازیں نکالتا ہے کہ مجھے نیند کے لیے نہیں چھوڑتا، میری نیند کو خراب کر ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بات سن لی، اب دوسرے کی بات بھی مجھے سننا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، بس ایک طرف سے بات سن لی اور فیصلہ دے دیا، نہیں، دوسری طرف سے بھی بات سن لینی چاہیے۔ فرمایا اونٹ کو بلاؤ۔ اوہو سبحان اللہ میرے دوستو، جب اونٹ کو بتلایا گیا تو فوراً اونٹ بڑے باادب طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے دعویٰ کو بیان کر لیا۔ تو اونٹ نے بات بتلائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ میرا مالک میری بڑی خیالداری کرتا ہے، میرے اوپر مناسب انداز میں بوجھ بھی لاتا ہے، میرا گھاس چارہ پانی کا بھی خیال رکھتا ہے، میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اس کا، اور میرا بھی اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے رات کو انہیں تھکن ہوتی ہے، جب آتے ہیں گھر میں تو مغرب کے بعد یہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، گہرے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند اس پر طاری ہوتی ہے، اور میں انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ عشاء کے لیے نہیں اٹھتا، تو میں آوازیں لگاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، یا قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اپنے ساتھی کی خبر گیری کیوں نہیں کر لی، کیوں انہیں نہیں جگایا۔ قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر انسان بھلائی کر لے تو حیوانوں کو بھی اللہ اس کے لیے مسخر فرما دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی پوری امت کے لیے دعا کر لیا کرے، اور اپنے نیکیوں کے گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ میں نے رمضان میں اتنے اعمال کر لیے، بس اس کے بعد ابھی مجھے کچھ عمل نہیں کرنا، نہیں، بلکہ ابھی اور ڈر کے عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ اس وقت تو بڑے بڑے شیطان بند تھے، اب شیطان بھی کھل گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے راستے سے بھٹکا لے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی نیکیوں پر اللہ سے مزید استقامت کی دعا کرتے رہا کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔